مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ میری اور آپ کی زندگی صبح و شام جو گزرتی ہے وہ مادیت کی زندگی ہے۔ مادیت، کیسے ہم اچھا کھا لیں، کیسے اچھا پی لیں، کیسے ہماری لائف اچھی ہو جائے۔ سارا دن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں لوگوں کی وہ اسی میں گزرتی ہیں۔ آپ رات کو سوتے کیوں ہیں؟ تھکاوٹ ہوتی ہے بھائی، تاکہ نیند پوری ہو تو باڈی فریش ہو جائے گی۔ یہ روحانیت ہے یا مادیت ہے؟ ساتھ ساتھ بولتے رہے نا، روحانیت تھوڑی، یہ تو مادیت ہے نا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی باڈی کیا ہو جائے؟ فریش ہو جائے، تاکہ آپ لائف کو انجوائے کر سکیں۔ جانور بھی سوتے ہیں، جو سوتے نہیں ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ویسے ہی لیٹ جاتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ آرام جانور بھی کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا آرام چاہیے، تو انسان بھی آرام کرتا ہے نیند کی شکل میں۔ پھر ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو سوتے سوتے تھک چکے ہوتے ہیں، اس لیے اٹھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا ہوگا مائیکل جیکسن کے سوا آپ نے جو سویا اور صبح اٹھا ہی نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوتے ہیں صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھتے، لیکن نارملی لوگ اڑ جاتے ہیں۔ کچھ اس لیے اڑ جاتے ہیں نیند پوری ہو چکی ہے، کچھ اس لیے اٹھتے ہیں کہ ان کو بہت سارے کام نمٹانے ہوتے ہیں۔ تو یہ اٹھنے کا جو عمل ہم صبح صبح کرتے ہیں، اس کا تعلق ہماری روحانی زندگی سے ہے، مادی زندگی سے؟ مادی زندگی ہے، کیونکہ بھائی اب کچھ اور کرنا ہے تاکہ سروائیو کر سکیں سوسائٹی میں۔ تو جانور بھی کوشش کرتا ہے سروائیو کرنے کی یا نہیں کرتا؟ بولو۔ تو اس میں اور ان دونوں کاموں میں، صبح رات کو سونے میں اور صبح اٹھنے میں، ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہوا ہے بھائی؟ نوعیت کا فرق ہے کہ ہماری نیند گہری ہوتی ہے، جانوروں کی ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ ان کو ضرورت ہی ہلکی پھلکی نیند کی ہے۔ گھوڑے بیچ کے نہیں سوتے وہ، ہم گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں۔ پانڈا ایک جانور ہے آسٹریلیا میں نے دیکھا، وہ 22 گھنٹے سوتا ہے، 2 گھنٹے جاگتا ہے۔ 22 گھنٹے سونے والا جانور ہے۔ تو مجھے تسلی ہوئی کہ الحمدللہ کراچی میں جو نوجوان چل رہے ہیں ان جیسی مخلوق اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہی سوتو ہیں، بلکہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے جیسے سوتو دنیا میں۔ سونے پہ بات آئی ہے، 2-3 چیزیں میں آپ سے عرض کر دوں میرے ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑی سی۔ دیکھو، سونے کا تعلق بھی ہمارے مذہب سے ہے۔ ہمارے مذہب نے بھی ہمیں بتایا کتنا سونا چاہیے، کتنا نہیں سونا چاہیے۔ جیسے کھانے کا تعلق اصل تو میڈیکل سائنس سے ہے نا، لیکن کچھ چیزیں میڈیکل سائنس کی ایسی ہیں جو آپ کی روحانی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی مذہب کا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں مذہب نے ہمیں بتائی ہیں میڈیکل سائنس کی بھی، نیند سے متعلق بھی۔ کیونکہ اگر آپ کھاتے ہی رہو گے تو مذہب پہ بھی نہیں چل سکتے آپ۔ صحت کی باتیں کچھ بتائی ہیں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں بتائی ہیں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے، لیکن اس لیے بتائی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، اگر آپ کو ہم نے فجر کی نماز پڑھانی ہو کہ فجر لازمی پڑھنی ہے، تو رات کو مولوی صاحب آپ کو جلدی سونے کا حکم دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اب آپ کا مولوی صاحب رات کو کب سونا چاہیے، کتنی دیر سونا چاہیے، یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہو رات کو جلدی سو جاؤ؟ تو مولوی صاحب کہیں گے بھائی یہ ٹاپک ڈاکٹروں کا ہے، لیکن مجھے اس سے نہیں ہے کہ تم رات کو جلدی سو یا دیر سے سو، تمہاری صحت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں تو تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ فجر پڑھ لو، ورنہ فجر نکلے گی تمہاری اور اس میں چترول لگیں گے آخرت میں۔ تو اس لحاظ سے اسی طرح آپ نے ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے۔ اب آپ 12 بجے کھانا کھاؤ، مرغے پھوڑ پھاڑ کے، جیسے شادیوں میں ولیموں میں دیگیں بس باقی رہ جاتی ہیں، ورنہ ایسا لگتا ہے کہ دیگ بھی کھا جائیں گے جس طرح سے پھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ سب پھوڑ پھاڑ کے جب آپ رات کو کھاؤ گے، تہجد پڑھو گے آپ، فجر جائے گی، تہجد کہاں سے ملے گی آپ کو؟ اور تہجد میں اٹھ بھی گئے تو ڈکاریں آ رہی ہوں گی، دل لگے گا نماز پڑھنے میں، دعا مانگنے میں؟ دعا ایک ہی مانگو گے، اللہ یہ ہضم کر دے، جنت جہنم تو نہیں مانگو گے اللہ تعالیٰ سے آپ۔ تو ایسے موقع پہ کوئی مولوی صاحب آپ کو کہیں کہ رات کو ہلکا کھایا کرو، ہلکی پھلکی خوراک رکھا کرو، جلدی کھا لیا کرو، تو اگرچہ رات کو ہلکا پھلکا کھانا یا جلدی کھانا یہ حکیموں کا، ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے، یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے۔ لیکن کوئی مولانا اگر آپ کو کہہ رہا ہوگا
تو وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوگا کہ یہ اس کا ٹاپک ہے, وہ اس لیے کہہ رہا ہوگا تاکہ تہجد میں آپ چاق و چوبند ہو اور دل لگے آپ کا دعاؤں میں, ورنہ ڈکاروں میں ہی ٹائم ضائع ہوگا آپ کا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی طرح یاد رکھو ہمارے مذہب نے بھی کچھ ہمیں مادی چیزوں کی بھی تعلیم دی ہے جس کا تعلق مادیت سے ہے, لیکن اس مادیت کا ہماری روحانی زندگی پہ اثر پڑتا ہے, ہماری روحانی زندگی پہ. تو اس لیے اس روحانی زندگی کو بچانے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ صحت کا بھی خیال کرو, کم کھاؤ, نیند کے بارے میں بھی ہدایات دی گئیں. تو اب نیند کی بات آئی ہے تو اس لیے میں وہ تھوڑی سی وہ ہدایات ذکر کر دوں. جیسے ایک زمانے میں ڈاکٹر کہا کرتے تھے خوب کھاؤ جان بنے گی, کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے, ڈاکٹروں سے ہم نے سنا تھوڑی تھوڑی دیر تک کے بعد کھاتے رہنا چاہیے انسان کو, ہر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں. تو ہمیں خود یاد ہے بچپن میں ڈاکٹر کہتے تھے کہ 2 ٹائم نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو, معدے پہ بوجھ نہیں آئے گا. مجھے یہ شروع سے ہی ایک حماقت لگتی تھی کہ کیا تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو. ہمیشہ سے انسان کی جو فطرت ہے 2 ٹائم کھانا ہے, تسلی سے کھاتا ہے. ایک 11-12 بجے کھا لیا جو صحابہ کا رواج تھا, کھایا پھر قیلولہ کیا اور پھر مغرب کے بعد کھایا یا عشاء کے فوراً بعد کھایا. یہ ہمیشہ سے انسان کی خوراک رہی ہے. اپنے باپ داداؤں سے پوچھ, ناشتہ نہیں تھا جو اب مارکیٹ میں ناشتہ بھی آ گیا ہے. تو یہ کیا تھوڑا تھوڑا بکری کی طرح جگالی کرتے رہے انسان. شیر ویر بھی ایسے ہی کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, بھوکے رہتے ہیں شدید, پھر ایک ہی دفعہ میں کھاتے ہیں پھر پڑے رہتے ہیں. تو ان کا تو اور کوئی کام نہیں ہے اس لیے پڑے رہتے ہیں, ہمارے تو بہت سارے اور بھی کام ہیں. تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور ہم اسلام میں دیکھتے تھے تو اسلام کہتا ہے شدید بھوک لگے تب کھاؤ. تو تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو گے شدید بھوک لگے گی؟ نہیں لگے گی. شدید بھوک لگاؤ پھر کھاؤ, اور تھوڑی سی بھوک باقی رکھ کے چھوڑ دو. تو اتنی نہ بھرو گے بالکل ہی یہاں تک بھر دو اس کو, تھوڑا سا یعنی 1-2 نوالے ابھی کھانے کا دل کر رہا ہو چھوڑ دو اس کو بس. اب بہت سے ڈاکٹروں نے یہی کہنا شروع کر دیا ہے فاسٹنگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پہلے اس کو مسلم فاسٹنگ کہا جاتا تھا. جب فاسٹنگ گوروں میں آئی نا میڈیکلی کہ اتنا فائدہ ہے فاسٹنگ کا, معدے کو آرام دو, یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ, تو اس کا نام یہ مجھے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں انہوں نے بتائی یہ بات, یونیورسٹی کے نام بھی بتا دیتا لیکن پتہ نہیں وہ مناسب سمجھے نہ سمجھے. تو امریکہ میں بھی رہے ہیں, بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں انہوں نے لیکچرار رہے ہیں وہ. تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ گوروں میں جب ریسرچ ہوئی کہ بھائی بھوکا رہنے سے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے, 2 میل کے درمیان 2 خوراکوں کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے. بکریوں کی طرح ہر وقت جگالی کرنا اچھا کام نہیں ہے. تو پہلے انہوں نے اس کو نام رکھا مسلم فاسٹنگ. کیا نام رکھا؟ مسلم فاسٹنگ. جیسے جب ان کے جو ریسٹ ہاؤس ہوتے ہیں, جو بیت الخلا ہوتے ہیں, جو واش روم ہوتے ہیں, اس میں شاور نہیں ہوتا. تو جب ان کے ہاں شاور آیا تو وہ کہاں سے آیا؟ مسلمانوں سے انہوں نے لیا. جاپان میں تو لگ گئے ہر جگہ شاور, تو اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ مسلم شاور. اب اس میں مسلمانوں کی عزت ہو رہی ہے کہ تم نے دھونا کا کس سے سیکھا ہے؟ تم نے فاسٹنگ کس سے سیکھی ہے؟ مسلمانوں سے. تو ظاہر ہے وہ مسلمانوں کی عزت تو ان کو پسند نہیں ہے نا. آپ کو پتہ ہے کیا کیا باتیں بات سے بات نکلتی ہے یار, کیا کریں مصیبت. بہت ساری ایجادات جو مسلمانوں کی تھیں وہ انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈالی انگریزوں نے. مسلم سائنٹسٹ کی ایجادات تھیں, بہت سے تھیوریز تھیں, نظریات تھے جو مسلم سائنسدانوں کے کارنامے تھے, ان کمبختوں نے سب اڑا دیے, سب کچھ اپنے نام سے چلائے انہوں نے. علامہ اقبال جرمنی میں رہے ہیں, میں نے ان کا گھر دیکھا ہے جرمنی میں. تو اقبال نے ایسے ہی تھوڑی شعر کہہ دیا تھا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو جا کے دیکھی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. علامہ اقبال جب یورپ میں گئے نا تو جو اپنے مسلم سائنٹسٹ کی کتابیں ان کی لائبریریز میں دیکھی تو کہتے ہیں جب میں نے اپنے باپ داداؤں کی یعنی ہمارے جو سائنٹسٹ گزرے ہیں ان کی کتابیں یورپ کی لائبریری میں دیکھیں تو میرا دل 30 ٹکڑے ہو گیا. 30 ٹکڑے ہو گیا کہ یہ کیا قیامت ہے بھائی, یہ تو ہمارے سارے علوم تھے جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے.
اور ایسا ہمارا نام و نشان مسخ کیا ہے کہ جیسے یہ گورا دیکھنے میں جتنا اچھا لگتا ہے اتنا ہے نہیں, یہ ذہن میں رکھو. یہ انڈیویجول لائف میں بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھے, نائس ٹو میٹ یو وغیرہ وغیرہ, ایماندار بھی ہوتے ہیں, بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن قومی سطح پہ یہ بڑی بڑی خیانتیں کرتے ہیں. نہیں یار کیا کریں بھائی, تم لوگ کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے یار. دیکھو پرسنلی گورے بہت اچھے ہوتے ہیں, کافر بھی بہت اچھا ہوتا ہے انڈیویجول لائف میں, لیکن جو اجتماعی نظم یہ لوگ بناتے ہیں نا, جو قومی سطح پہ جو کارنامے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ بہت بھیانک ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں گورا بے وقوف نہیں ہے مسجد سے چپل چرائے, اس سے بدنامی ہوتی ہے, اور وہ ایک نمبر ہوتے ہیں. وہ اگر چپل چرائے گا تو پیسے دے دے گا آپ کو. وہ ڈائریکٹ افریقہ میں سونے کی کانوں پہ قبضہ کرتے ہیں قومی سطح پہ, سمجھ رہے ہو. وہ مسلم کنٹریز کو دیکھو, ابھی گورے کی ایک خیانت دیکھو. ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا, پاکستان نے سعودی عرب کے سفیر کو بھی ڈالا کہ جنگ رکواؤ. ڈالا کہ نہیں ڈالا سعودی عرب کے سفیر کو؟ بولو نا. امریکہ سے رابطہ کیا, جنگ رکواؤ, رکی جنگ؟ بولو نا. سعودی عرب کا سفیر آیا, ہندوستان کا دورہ کر کے گیا, کوئی فرق نہیں پڑا مودی سرکار پہ. لیکن جب پاکستان نے اٹیک کیا, مودی سرکار نے ایک فون مارا ہے صدر بش کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو, فوراً جنگ رکوا دی کہ نہیں رکوا دی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ کیا مطلب؟ یہ بہت نیک لوگ ہیں. جب ان کی پٹائی شروع ہوئی ہے تو پھر بند کرو جنگ, ہماری پٹائی ہو تو ہوتی رہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے کافر میں کوئی خیر نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. یہ اپنی انفرادی زندگی میں ہوتا ہے بہت وغیرہ وغیرہ وغیرہ, بہت اچھے ہوتے ہیں. اجتماعی سطح پہ جو یہ کام کرتے ہیں اس میں انہوں نے جو جھوٹ بولے, انہوں نے جو خیانتیں کی ہیں, وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مسلمان ایسے خائن نہیں ہوتے. اس لیول کی خیانتیں مسلمانوں نے آفیشلی نہیں کی ہیں, آفیشلی نہیں کی ہیں. تو ہٹلر جیسا کوئی ظالم مسلمان حکمرانوں میں گزرا ہے؟ کوئی بھی نہیں گزرا. حالانکہ مسلمانوں میں بھی ظالم بھی گزرے ہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ گردنیں مار دی ہیں لوگوں کی انہوں نے. ایسا تو نہیں کیا نا کہ کڑھائیاں گرم کر کر کے اس میں لوگوں کو ڈالا ہو. یہ ہٹلر کے کارنامے ہیں. ہٹلر نے یہودیوں پہ جب ظلم کیا تو اٹھا کے کڑھائیوں میں ڈالا ہے ان کو. میں جب جرمنی گیا ہوں تو میں نے جو وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں جہاں ان کو, ٹھیک ہے آپ کا یہودیوں سے لڑائی تھی, اختلاف تھا, پھڈا تھا, لیکن کسی سے اختلاف اور لڑائی میں یہاں تک آگے چلے جانا کہ اٹھا کے ان کو کڑھائیوں میں ڈال دینا, یہ کافر ہی کر سکتا ہے میرے بھائی. مسلمان میں ایسا جگرا مسلمان کے پاس, بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں ہے. یہ جو میں بار بار تمہارے دلوں سے بت نکالتا ہوں نا, غیر مسلموں سے آج دنیا بہت متاثر ہے, بہت متاثر ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا بت مغربی تہذیب ہے, کیونکہ وہ دکھتے کچھ اور ہیں, حقیقت کچھ اور ہے. تو حقیقت کو دیکھا کرو جا کے, حقیقت کو. خیر صرف اسلام میں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. اور اگر مسلمانوں میں کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں ہے, اسلام چھوڑنے کی وجہ سے ہے. ایک اہل حدیث عالم ہیں, بڑے اچھے, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. انہوں نے ایک تھوڑا سا طنزیہ جملہ لکھا. انہوں نے لکھا کہ تقلید جو لوگ کرتے ہیں کیا کیا برائیاں ان میں آتی ہیں. پھر انہوں نے بتایا دیکھو تقلید کا نتیجہ ہے کہ لوگ مزاروں پہ جا رہے ہیں, تقلید کا نتیجہ ہے کہ لوگ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں, تقلید کا نتیجہ ہے کہ لوگ بدعتیں کر رہے ہیں. تو میں نے ان عالم کو جواب دیا تھا کہ حضرت یہ تقلید نہیں, یہ ترک تقلید کا نتیجہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ مجتہدین کی تقلید کرتے تو کبھی بھی مزاروں پہ نہیں جاتے. کسی مجتہد نے نہیں کہا کہ مزاروں پہ جاؤ, کسی مجتہد نے نہیں کہا کہ قبروں کو سجدہ کرو. تو یہ تقلید ہے, لیکن یہ اندھی تقلید ہے, یہ باپ دادا کی تقلید ہے. ہم جس تقلید کے قائل ہیں وہ مجتہدین کی تقلید ہے, وہ مزار پرستی سے روکتی ہے آپ کو. تو اگر حنفیوں میں یا مقلدین میں کوئی شرک کر رہا ہے, مزاروں پہ جا رہا ہے, تو وہ تقلید کی وجہ سے نہیں, ترک تقلید کی وجہ سے جا رہا ہے. سمجھتے نہیں ہو؟ تو مسلمانوں میں اگر کوئی برائی ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں, اسلام چھوڑنے کی وجہ سے ہے. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیند کے حکام بھی بتائے. ہاں گورے کیا کرتے تھے, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھاؤ. اب فاسٹنگ کی طرف آ گئے نا, روزہ, بھائی اس کے بڑے فائدے ہیں, شدید بھوک لگاؤ وغیرہ وغیرہ. ہاں جو جم وم جاتے ہیں ان کے لیے اصول کچھ اور ہیں, یاد رکھو.
کیونکہ وہ تو نارمل لائف سے ہٹ کر ہے نا, ان کو وہ پھر جم ٹرینر سے پوچھو. نارمل آدمی کے لیے یہی ہے اسلامی تعلیمات, 2 ٹائم کھائے اور بھوکا رہ کے کھائے اور تھوڑی سی بھوک باقی رکھے. تو اسی طرح نیند کے بارے میں جو یہ جو آج کل کہا جا رہا ہے نا 8 گھنٹے کی نیند ضروری, 10 گھنٹے کی نیند ضروری, بھائی ایسا نہیں ہے. اتنے سوتو مت بنو, اتنے سوتو مت بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہمارے اکابر بزرگان دین جو اسلام کو فالو کرتے تھے, ان کی سیرت میں اتنی لمبا سونا نہیں تھا, اتنا لمبا سونا نہیں ہے ان کی سیرت میں. دیکھو بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ سوتا ہے, میرا خیال ہے وہ 22 گھنٹے سو رہا ہوتا ہے, 2 گھنٹے جاگتا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی نیند کیا ہوتی ہے, آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیر تک نہیں سوتے تھے. ہاں تھوڑا سوتے تھے, لیکن اس آپ کی جو سلیپ کوالٹی تھی وہ بہت زبردست تھی, وہ بہت گہری نیند سویا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ڈاکٹروں کے ٹاپک میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, کیونکہ فوراً کلپ آنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ مولوی غلط کہہ رہے. 4-5 گھنٹے رات کو اگر کوئی سو جائے گہری نیند, بے ہوش والی نیند بہت ہے اس کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دن میں آدھا گھنٹہ قیلولہ کر لے اور یا 1 گھنٹہ کر لے, دن میں بھی سوئے لازمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, دوپہر کو لازمی قیلولہ کیا کرو, آرام کیا کرو, اس لیے کہ شیطان آرام نہیں کرتا. 3 ٹائم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا سونے کا, 3 ٹائم آپ کا عام معمول تھا سونے کا. ایک گہری نیند, رات کی نیند, وہ جلدی سو کے صبح تہجد میں جلدی اٹھ جانا. پھر بہت لمبی تہجد پڑا کرتے تھے, وہ اتنی لمبی تہجد پوری رات سو کے ممکن ہی نہیں ہے, 7-8 گھنٹے سو کے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. گہری نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے, رات جلدی, وہ چند گھنٹوں کی نیند ہوتی تھی, گہری نیند. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا معمول تھا بڑی لمبی تہجد, جس میں سورہ بقرہ 1 رکعت میں پڑھی جا رہی ہے, بڑی لمبی تہجد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد, یعنی اذان اور فجر کی نماز میں جتنا ٹائم ہوتا ہے اس میں 2 سنتیں پڑھ کے آپ تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے, جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا شارٹ نیپ. وہ گہری نیند نہیں ہوتی تھی, ہلکی سی ہوتی تھی, اس میں ایسے اپنے ایسے سہارا لے کے ہلکی سی نیند ہوتی تھی. وہ نیند آپ کو دوبارہ فریش کر دیتی. وہ فجر سے پہلے آپ آج کل کے زمانے کے حساب سے میرا خیال ہے 10-15 منٹ 20 منٹ ہو گئے. اس کے بعد دوپہر کو قیلولہ, دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام, یہ کافی ہے. یہ ٹوٹل ملا کے میرا خیال ہے 6 گھنٹے بنتے ہوں گے. میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں سو رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا ایکچولی تمہاری نیند ابھی کم ہے, 7 گھنٹے پورے کرو. پوستی تم 7 گھنٹے تم رات کو بھی سوتے ہو, پھر آفس میں بھی تم جھومتے رہتے ہو. تو اس لیے بہت زیادہ ڈاکٹروں کو لفٹ نہ کرایا کریں. ہاں نیند گہری ضروری ہے, آج کل گہری نیند نہیں ہے, وہ پھر 10 گھنٹے بھی کافی نہیں ہے. آج کل پتہ ہے کیسے سو رہے ہوتے ہیں, سوتے ہوئے آدمی سے پوچھے سو رہے ہو, کہتے ہاں سو رہا ہوں. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور یہ گہری نیندیں ختم کیوں ہو گئی ہیں؟ چائے کی وجہ سے, کافی کی وجہ سے, اور موبائل مسلسل دیکھنے کی وجہ سے, سمجھ رہے ہو, دوسری شادی کی باتیں کرنے کی وجہ سے. کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, باتیں کر کر کے دوسرے کو بھی ٹینشن دے رہا ہے, خود بھی ٹینشن میں آ رہا ہے. تو یہ ٹینشنیں ہیں جو آدمی کی نیندیں اڑا رہی ہیں. پھر کوئی فزیکل کوئی ورک تو ہے ہی نہیں, بھاگنا دوڑنا چلنا پھرنا, ٹھش پش پش کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے پراٹھے کھا کے, تو ظاہر ہے بیڑا غرق ہوگا سب چیزوں کا. تو اس لیے نیند کا جو ہے نا, ہم صحابہ کرام, وہ بھی قرآن کیا کہ قلیلا من اللیل ما یہجعون, یہ لوگ رات کو تھوڑا سوتے ہیں. تھوڑے کا مطلب اتنا تھوڑا نہیں کہ آدھا 1 گھنٹہ, اتنا نہیں کہ جتنا انگریز سوتے ہیں. تو کھانا بھی اسلام میں کوالٹی کا کھانا ہو, کم ہو. سونا بھی اسلام میں کوالٹی کی نیند ہو, لیکن اتنی لمبی نہ ہو جو گوروں نے ہمیں جس نیند پہ ڈال دیا ہے, سوتے ہی رہتے ہیں. حالانکہ وہ خود نہیں سو رہے ہوتے, ہمیں ڈال دیا انہوں نے. تو آپ رات کو تجربہ کر کے دیکھو, 9-10 بجے آپ سو جاؤ گہری نیند, تو آپ دیکھو آپ 2:30-3 بجے بالکل فریش ہو گیا, ایک دم فٹ فاٹ. تو
اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں جو موضوع لے کے چلا تھا وہ یہ چلا تھا کہ میڈیکل سائنس نبی کا موضوع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹاپک ہے وہ 4 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ اچھا انسان بننے کے لیے نبی سے وہ 4 چیزیں ہمیں لینی پڑیں گی. اپنی مادی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے تو آپ کاروباری لوگوں سے رابطے کریں, ڈاکٹروں سے رابطے کریں, انجینئر سے رابطے کریں, سائنسدانوں سے رابطے کریں, وہ آپ کی مادی زندگی بہتر ہوگی. لیکن مادی زندگی کو بہتر کرنا یہ جانور بھی کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مرغی جب انڈے دینے لگتی ہے تو تھوڑا سا گھر بناتی ہے, چڑیا جب انڈے دینے لگتی ہے گھونسلہ بناتی ہے سردی گرمی سے بچانے کے لیے, جانور بھی بیماریوں میں کچھ جڑی بوٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں. اپنی مادی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے میرے بھائی جانور بھی ایفرٹ کرتا ہے, انسان بھی کرتا ہے. تو اس بیس پہ انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ کو فضیلت اس بیس پہ ملے گی نہیں قیامت کے دن یا دنیا میں کہ آپ اپنی مادی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ تو جانور بھی کرتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. انسان کو فضیلت ان 4 چیزوں کی وجہ سے ملے گی. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کے نبی کا کام ہے قرآن پڑھ کے سنانا, اللہ کا کلام. تو جو قرآن پڑھے گا سنے گا تو یہ پہلا کام ہوگا جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے. جس کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے تو وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا. جو انسانیت سکھائی گئی ہے نا وہ تو پیغمبروں کے ذریعے سکھائی گئی ہے. دوسرا کام یعلمہم الکتاب, صرف پڑھائیں گے نہیں سکھائیں گے بھی. تو دوسرے نمبر پہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا کلام سیکھنا بھی ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے, اس میں احکامات کیا ہیں. تیسرے نمبر پہ یزکیہم, تزکیہ. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی ان کے دل سے دنیا کی محبت نکالیں گے, حسد, بغض, جو باطن کی بیماریاں ہیں, یعنی ظاہر کو بھی پاک کرنا اور باطن کو بھی پاک کرنا. تو یہ نبی کی صحبت میں صحابہ نے, صحابہ کی صحبت میں تابعین نے سیکھا. تو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے, نیک لوگوں کے پاس رہ کر اپنے ظاہر اور باطن کا تزکیہ کرنا, یہ تیسرا کام. اور چوتھا کام یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت کی باتیں جو قرآن سے نکالی گئی ہیں لیکن قرآن میں ڈائریکٹ نہیں ہے, وہ حکمت کی باتیں حدیث کہلاتی ہیں جو نبی نے سکھائی ہیں. تو چوتھے نمبر پہ کس چیز کا علم حاصل کرنا؟ نبی کے احکامات کیا ہیں, نبی نے ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں کیا سکھایا, ماں باپ کے بارے میں کیا بتایا, بہن بھائیوں کے بارے میں کیا بتایا, بیوی کے حقوق کے بارے میں کیا بتایا, شوہر کے حقوق کے بارے میں کیا بتایا, اور ہمیں طہارت کے حکام کے بارے میں کیا بتایا. نبی نے فرمایا کہ جو شخص راستے میں تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. بتاؤ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور آپ کے گھر کے باہر سے صبح شام لوگ گزر رہے ہوں, یہ تکلیف دہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو میں جس ڈھکن کی بات کر رہا ہوں نا, یہ روڈ پہ نہیں ہے, یہ کنارے پر ہے. پھر بھی ہماری غفلت ہے, ہمیں بند کرنا چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے دکان کے باہر روڈ پہ گٹر کھلا ہوا ہوگا, دکانداروں کو توفیق نہیں ہو رہی کہ کوئی ڈھکن خرید کے لگا دیں یہاں پہ. وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی بائک والا آ کے گرے. نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. ایک دن کیا ہوا, یہاں کچھ مال ملادہ پڑا ہوا تھا, لوگوں نے روڈ پہ جا کے ڈال دیا ادھر اسپیڈ بریکر بنانے کے لیے. کوئی نشان نہیں ہے, بائکیں آ رہی ہیں اور وہ بائک والوں کو نہیں پتا تھا یہاں پہلے اسپیڈ بریکر, یعنی یہاں کوئی اسپیڈ بریکر بن گیا ہے. لوگ گر رہے ہیں, کوئی ٹس سے مسی نہیں ہو رہا, بس جو گر جاتا ہے بائک والا اس کو جا کے اٹھا رہے ہیں, بھائی دیکھ کے چلاؤ. یار آپ کو جب پتا ہے محلے والوں کو کہ یہاں اسپیڈ بریکر نیا بنا ہے اور بائک والوں کو پتا نہیں ہے, وہ اسی اسپیڈ سے آ رہے ہیں, تو ہٹاؤ نا اس اسپیڈ بریکر کو یا کوئی پٹیاں لگا دو اس کے اوپر. اس میں ہم سب برابر کے مجرم ہیں, سب تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, گر رہے ہوتے ہیں, بس اتنا خدمت کر لیں گے آ کے اٹھا دیا اس کو. تو یہ میرے اور آپ سے اس بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے, اگر آپ نے اس تکلیف دہ چیز کو دور نہیں کیا تو ہم اور آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں میرے بھائی جس پر عمل کرنا پڑے گا تو پھر اللہ کی نظر میں انسان کا بچہ بنتا ہے. ادروائز آپ اچھے بزنس مین بن سکتے ہو, اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہو, آپ کی ہیلتھ اچھی ہو سکتی ہے, فزیکل فٹنس کے بڑے ماہر بن سکتے ہو, انسان کے بچے نہیں بن سکتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.